أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. آیت الکرسی جو قرآن کریم کی سب سے زیادہ عظیم آیات ہے اور سب سے زیادہ افضل آیات ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت بڑی آیات جو اللہ کے رسول پر اتری ہے تو وہ آیت الکرسی ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں جو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے اس میں یہ بات نقل ہے کہ اس آیت الکرسی میں اللہ رب العالمین کا اسم اعظم ہے۔ دو آیاتیں ہیں کہ اس میں اللہ رب العالمین کا اسم اعظم، ایک اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یعنی آیت الکرسی، اور دوسری آیات الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ صحیح سند کے ساتھ نقل ہے۔ تو آیت الکرسی گویا کہ اللہ رب العالمین کے اسم اعظم پر مشتمل ہے، اور اللہ رب العالمین کا اسم اعظم وہ اس صورت میں ہے۔ یہ صورت، یہ آیات جو انسان رات کو پڑھ لیتا ہے تو شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے صبح تک، جس طرح کہ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر پر محافظ مقرر کیا تھا، تو رات کو شیطان آئے اور جو غلہ اس کے پاس تھا تو اس سے اپنے لیے بوری بھرنے لگے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد کہا کہ میں آپ کو اللہ کے رسول کے پاس لے کر جاؤں گا، لیکن اس نے بہت زیادہ منت سماجت کی کہ بس مجھے چھوڑ دو، بہت زیادہ غریب ہوں، آئندہ نہیں کروں گا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے چھوڑ دیا۔ اب صبح اللہ کے رسول علیہ السلام کے دربار میں بات ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دوبارہ آئے گا۔ اب کل اگلی رات دوبارہ شیطان اسی طرح حاضر ہوا، تو دوبارہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو پکڑ لیا، دوبارہ پھر اس نے منت سماجت کی تو دوبارہ انہوں نے چھوڑ دیا۔ نبی علیہ السلام کے دربار میں دوبارہ بات ہوئی تو فرمایا کہ وہ پھر آئے گا۔ اگلی رات یعنی تیسری رات جب شیطان آیا اور پھر چوری کرنے لگا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو پکڑ لیا اور پھر فرمانے لگے کہ آج تو میں کسی بھی صورت میں آپ کو معاف نہیں کروں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تجھے ضرور ضرور لے کر جاؤں گا۔ تو شیطان نے ان کو کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں آپ کو ایک ایسا کلمہ یا ایک ایسی دعا بتلا دوں گا کہ اگر آپ وہ پڑھو گے تو فَإِنَّهُ لَن يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرُبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ، کہ آپ پر ہمیشہ مستقل ایک حفاظت کرنے والا ملائک وہ مقرر ہوگا اور شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا صبح تک۔ اور پھر فرمایا کہ بس آیت الکرسی رات کو سوتے وقت یہ پڑھ لیا کرو۔ تو دیکھو، صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ واقعہ سنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی تو ہے جھوٹا لیکن بات وہ سچ کر گیا۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو انسان رات کو آیت الکرسی پڑھتا ہے تو شیطان سے اللہ رب العالمین اس انسان کو اپنے حفظ اور اپنے امان میں رکھ لیتا ہے۔ شیطان پھر ایسے انسان کے پاس نہیں آ سکتا، یعنی انسان اگر سویا ہوا ہوگا تو شیطان وہ کسی گندے شکل میں، گندے صورت میں یا اور کسی غلط نیت کے ساتھ وہ آپ کے قریب نہیں آ سکتا۔ جیسے عموماً ہوتا ہے کہ لوگ وہ بغیر اذکار کے سو جاتے ہیں تو رات کو ان کو غلط غلط خواب، غلط غلط شکلیں اور تصاویر یہ آتے رہتے ہیں۔ تو اگر انسان یہ آیات صحیح طریقے پر پڑھ لے تو اس بات سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ باقی یہ معنی نہیں کہ انسان کا احتلام نہیں ہوگا اگر یہ آیات پڑھ لینے، احتلام ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا تعلق وہ دوسری باتوں کے ساتھ ہے، لیکن یہ ہے کہ غلط شکل، غلط صورت شیطان اس میں نہیں آ سکتا انسان کے پاس۔ اور احتلام کا تعلق ضروری نہیں کہ شیطان کے ساتھ ہی ہو، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی اسباب اس کے ہو سکتے ہیں، بیماری ہو سکتی ہے، یا اس کے علاوہ ویسے انسان کا ساتھ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، ہر انسان کے ساتھ یہ متعلق ہوتا ہے۔ لیکن جو شیطان جب اس کا باعث ہوتا ہے تو اس صورت میں انسان اس سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو شیطان سے حفاظت یہ اس آیات میں ہے۔ اسی وجہ سے ایک دوسری روایت جو صحیح ترغیب و ترہیب میں آئی ہے اور صحیح ابن حبان میں بھی آئی ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو سید القراء ہے، انہوں نے بھی ایک شیطان کو پکڑا تھا جس کے ہاتھ یہ کتے کی طرح تھے اور وہ بھی چوری کر رہا تھا۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا تھا کہ ہم لوگ آپ لوگوں سے کیسے محفوظ ہوں گے؟ تو اس نے کہا کہ بس اس آیت الکرسی کے ذریعے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات سنائی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق الخبیث، کہ اس خبیث نے تو سچ کہا ہے۔ مطلب بندہ تو خبیث ہے، گندا ہے، لیکن بات کیا ہے؟ سچ ہے اس کی کہ اس کے ذریعے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو ایک انتہائی عجیب آیات ہے یہ قرآن کریم کی کہ فرض نماز کے بعد اس کو پڑھنا چاہیے، اور اس کے علاوہ رات کو سوتے وقت یہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔